آپ اپنی زبان مبارک سے بتائیں گے، کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے، اس کی اصلاح فرمائیں گے، صحیح عمل کر رہا ہے تو خاموشی اختیار کریں گے. یہ سب طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہیں. اس کو حدیث کہا جاتا ہے، تقریر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تمام سب ذخیرہ قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ سب ذخیرہ حدیث پاک میں. اس لیے حدیث پاک کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے ضروری ہوا یا نہیں ہوا. ایک بہت موٹی سی مثال ہے، حدیث روایت، مشہور روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک حصے میں تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ تشریف لائے، اور کی نماز کا وقت ہوگا اور جماعت ہو چکی ہوگی، اس کے بعد میں حاضر ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے آ کر مسجد کے ایک حصے میں نماز پڑھی. نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. آپ کی نظر مبارک ان کی نماز پڑھنے کی حالت میں ان کے اوپر پڑی. وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان سے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھا کہ نماز پڑھ. جب وہ اپنی نماز پوری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پڑھنے کا لم تسلی، جاؤ نماز پڑھو. لم تسلی لام اور میم ملا کر صیغہ ہے، عربی میں اس کا قاعدہ ہے، اس کی نفی کر دی گئی. جو عمل تم نے کیا ہے، تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، وہ عمل نہیں ہوا نہیں، خلعدم ہو گیا. لم تسلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ پڑھو، مشہور روایت. پھر وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے پھر نماز پڑھی، اور نماز پوری کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. آپ نے اس مرتبہ بھی ان کے نماز پڑھنے کی طرف نظر فرمائی، اور اس کے بعد جب وہ آئے تو پھر آپ نے فرمایا جاؤ پھر نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر نفی کر دیا آپ نے، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس آدمی کو پہلی مرتبہ بھی نماز پڑھی تھی، آپ نے لم تسلی فرما دیا، نہیں پڑھی تم نے. قاعدے کے خلاف ہے. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھی، حضور نے بھی دیکھا، اس کو مشاہدہ فرمایا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں پڑھی. دوبارہ بھی یہی ہوا. حدیث پاک میں 7 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور 7 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی، لیکن ہر مرتبہ آپ نے اس کی نفی فرما دی. کیا معلوم ہوا؟ اقیم الصلاۃ پر تو انہوں نے اس پر اللہ کے حکم پر تو عمل کر دیا، نماز قائم کرو، انہوں نے آ کے نماز پڑھی، لیکن حضور نے اس کی نفی فرما دی. تو اب ہماری حاجت یہاں پر اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کے عمل کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر ہم محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے، کہ آپ نے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے اس طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے تب ہماری نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. کچھ نماز میں فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں. فرائض کا تو اگر ترک کرے گا تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. جیسے قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، یہ سب چیزیں فرض ہیں. جب فرض میں کوتاہی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. واجب میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو فقہا نے بتلایا ہے کہ اس غلطی کی تلافی سجدہ سہو سے کر سکتے ہیں، کچھ تاخیر واخیر ہو جائے. اور کچھ آداب بتائے گئے ہیں، کچھ سنتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو کس طرح کیا ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے. آپ نے قیام نماز کا ایک رکن ہے، قیام کس طرح فرمایا ہے، آپ نے قیام کر کے بتایا. قیام صرف قیام میں 11 سنتیں ہیں قیام کی حالت میں. اتنے مسلمان ہیں جو ان 11 سنتوں کو جانتے ہیں، تو مسلمان ہے جاننے والا ہے. یہ کہاں بتایا جائے گا کہ نماز کے قیام میں 11 سنتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں 11 چیزوں کو مصنون بتایا ہے، اپنا طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح جب قیام کرو گے تو تمہارا قیام میرے طریقے پر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جائے گا اور تمہاری محبوبیت کا ذریعہ بنے گا. یہ کہاں بتایا جائے گا؟ بازار میں مدرسے کو محتاج ہوئے کہ نہیں؟ بچے میں آئیں گے
اور قرآن پاک میں معلوم نہیں ہوگا، حدیث کے ذخیرے ہی سے یہ سب نکالا گیا ہے، تو حدیث پڑھنا پڑے گا، تبھی سب یہ معلومات ہوں گی۔ قیام کی 11 سنتیں۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے نماز پڑھی، قیام کیا۔ قیام کے معنی کھڑے ہونا، نماز میں آ کر کھڑے ہونا۔ تو ایک تو کھڑا ہونا کیسے بھی کھڑا ہو گیا، جیسے وہ صحابی آ کر کھڑے ہو گئے، قیام کی حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے اس کی نفی فرما دی، تو وہ قیام معتبر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے موافق ہوگا۔ آپ کس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرتے۔ آج آپ صف میں، کسی صف میں جائزہ لیجیے، جو لوگ کھڑے ہوں تو پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ملیں گی، کسی کی دائیں طرف جا رہی اتر کی طرف، کسی کی بائیں طرف، عام کوتاہی۔ تو ہمارے قیام کی ایک سنت ترک ہو گئی، تو ہماری نماز میں سنت کے لحاظ سے ایک عیب پیدا ہو گیا یا نہیں؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ عیب دار چیز کو پسند نہیں کرتا، انسانی فطرت۔ سیب، امرود، انار، پپیتا، کوئی بھی پھل لینے کے لیے جائیں آپ، اگر اس میں کوئی خامی ہوگی، خرابی ہوگی، آپ اس کو پسند کریں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنی غربت کی وجہ سے، پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک داغدار چیز کو خرید لیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک فطری طور پر پسند کرنے کا ہے تو کیسی پسند کریں گے آپ؟ جو عمدہ سے عمدہ ہو کسی کو تو پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نماز کے قیام، کس قیام کو پسند کریں گے؟ جس قیام میں کوئی عیب نہ ہو، کسی کو تو پسند کریں گے۔ جب 11 سنتیں تھیں، اس میں آپ نے 10 پر عمل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، تو عیب دار ہو گیا قیام کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم الرحیمین ہے، اپنے بندوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز فرماتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں اور قبول فرما دیتے ہیں، اور جماعت کی نماز میں تو خاص طور پر ساری کوتاہیوں کو معافی کر دیتے ہیں۔ وہاں انفرادی نہیں ہوتا، وہاں اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے فرشتوں کے فرشتے جب پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور وہاں جب تجزیہ کیا جاتا ہے کہ فلاں کی نماز تو ایسی، فلاں کی نماز ایسی، فلاں کی نماز ایسی، تو وہاں ایک دنیا کے دستور کو تذکرہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایک تو ہے 30 کلو آم خریدنے والا شخص، ایک اتنے روپے کے ایک 30 کلو، تو وہ تو منتخب کرے گا، جو اچھا ہوگا اس کو لے گا، 1 کلو میں سارے سیب و انگور سب اچھے نکالے گا، وہ لے لے گا۔ ایک خرید و فروخت کا بازار میں طریقہ ہے، اور ایک خرید و فروخت کا طریقہ یہ ہے کہ پورے ہول سیل جسے کہتے ہیں، وہاں پورا ٹوکرا بھرا ہوا رکھا ہوگا امرود کا، اور وہ پورا ٹوکرا نیلام ہوتا ہے۔ جو شخص پورا ٹوکرا لینا چاہتا ہے تو وہ اس میں سے اگر پڑے گئے یا داغدار امرودوں کو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، قانونی طور پر، بازاری قانون کے لحاظ سے اس کو نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ وہ تو پہلے جدہ خریدنا ہے تو پورا لو نہ جاؤ، راستہ لو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم و فضل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہماری نمازوں کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اسی اصول کی بنا پر اس سب سے ساتھ مل کر پڑھی ہے، جب اچھوں کی قبول کی جا رہی تو ان کے ساتھ ہی ان کی بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے جماعت کی اہمیت معلوم ہوئی کہ نہیں؟ یہ کہاں معلوم ہے؟ قرآن پاک میں معلوم ہو، یہ اسی حدیث کے ذخیرے سے یہ بات آئی ہے، یہ معلوم ہوا ہم کو۔ تو اب قیام میں ایک سنت اگر کم ہو گئی تو عیب دار ہو گئی۔ ہماری فطرت اچھا قبول کرنے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بدرجہ اولا اچھا قبول کریں گے، تو ہماری نماز عیب دار ہوگی۔ 2 سنتیں ترک ہوئی، 2، 3 گئی 3، اور کسی سنت پر عمل نہیں ہو پایا تو سب، تو قیام سنت کے مطابق ہو ہی نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے ادھر جائیں گے۔ کسی عمل کو قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف 2 شرطیں ہیں، اور کوئی شرط نہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے، پہلی شرط، جو کریں ہم عبادت کے عنوان سے کوئی نیکی کریں تو اللہ کے لیے کریں، عمل صالح اللہ کے لیے ہو، ایک شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل انجام دیا گیا ہو ابتدا سے انتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مطابق، یہ دوسری شرط ہے۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں رکھی گئی،
تو یہ وہی یہی اتباع آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی اصل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کے قبول ہونے کے لیے. تو میں یہ کر رہا تھا نماز میں 11 سنتیں ہیں. تو یہ سنتیں قرآن پاک نہیں بتائی گئی بلکہ حدیث کے ذخیرے میں ہی بتائی گئی. تو سب سے پہلے آپ جب کھڑے ہوں گے تو اپنے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف کر دیں. پیر کی انگلیاں کس کی طرف ہوئی؟ قبلے کی طرف. آپ اپنا چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف کر دیں. قبلے کی طرف یہ ہے. جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ انگوٹھے کان کی لو تک پہنچ جاتے تھے. اس میں ہاتھ اٹھائیں، یہ سنت ہے طریقہ. اور پھر ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کریں. ہتھیلیاں قبلے کی طرف، جیسے ہمارا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف ہے، پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہیں، ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہیں. انہی ہتھیلیوں اسی حالت میں ایک اور سنت ہے کہ انگلیاں اپنے حال پر رکھیں گے، نہ بہت زیادہ کھولیں گے نہ بند کریں گے، بلکہ ہتھیلی کو کھولیں گے تو انگلیاں جس حال میں ہوں اپنے حال پر رکھیں. یہ 3 سنتیں اس میں ہیں. یہ اس طرح. پھر اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں گے. درمیان کی 3 انگلیاں کڑائی کی پشت پر رکھیں گے. چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑیں گے اور اس طرح ہاتھوں کو باندھ کر ناک کے نیچے باندھیں گے. یہ سنت ہے. اور اس کے بعد کنا پڑیں گے. یہ 11 سنتیں ہو گئی قیام کی حالت میں. اب آپ اپنی نماز کا جائزہ لیجیے کہ ہم نے قیام کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا. قیام کا حق جبھی ادا ہوگا جب یہ پوری 11 سنتوں پر عمل کریں. آج آپ لوگ نیت باندھ رہے ہوں تو دیکھیے حضرت والا فرماتے تھے کوئی تھپڑ مارتا ہے اپنے منہ کی طرف رکھتا ہے اور کوئی ایسا ہے جیسے کسی چیز کو پیچھے کی طرف پھینک رہا ہے، ایسے کر دیا ہے. اور پھر نیت باندھتے ہیں کیسے پکڑتے ہیں اور پھر نہ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں. پوری سنتوں کا ملیہ میٹ کر دیا، کوئی سنت پر نہیں. جبکہ حضرت والا نے اور فرماتے تھے ابتدا میں توجہ کرنے کے لیے دیکھو جب ہم اپنا پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف کر دیں، اپنا چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف کر دیا، اپنی ہتھیلیاں قبلے کی طرف کر دی، تو اس کا خاصہ اور تاکید یہ ہے اس میں دل بھی صاحب قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. صاحب قبلہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس عمل کی تاثیر ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری انگلیاں بھی قبلے کی طرف نہیں اور چہرہ تو خیر ہو ہی جاتا ہے، وہ ایک جز ہے، لیکن ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف نہیں. تو جو خاصیت بتائی گئی تھی کہ دل صاحب قبلہ کی طرف متوجہ ہو، اس میں کمی ہو گئی تو کیسے دل صاحب قبلہ کی طرف متوجہ ہوگا. اسی لیے ہماری نمازوں کا حال جو مختلف ہے، ہر شخص اپنی نماز کا حال جانتا ہے. اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ طلباء جو مدرسے میں آئے ہیں وہ علم بھی حاصل کریں. علم سنت طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر عملی طریقہ بھی اس کو سیکھیں کہ کیسے کیا جائے گا. ہمارے یہاں حضرت والا خود کھڑے ہو کر طلباء کو مشق کراتے تھے. پورے سب کھڑا کر کے سب کو پیروں کی انگلیاں درست کرواتے تھے. ایک طالب علم ساتھ میں رہتا تھا اور جس کی انگلیاں ٹیڑھی ہوتی تھی تو حضرت فرماتے تھے کہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کی انگلیاں سیدھی کرو. یہ پیر لگا کے سیدھی کرنا نہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر اس کا پیر انگلیاں قبلے کی طرف کرو. جب اس طرح سے کیا جائے گا تو وہ زندگی میں کبھی بھولے گا کہ کسی نے میرا پیر پکڑ کر انگلیوں کو قبلے کی طرف کیا. ہمیشہ کے لیے سنت یاد ہو. اسی طرح قیام کی سب سنتیں. پھر رکوع جب ہوتا تو رکوع میں 8 سنتیں ہیں. ان 8 سنتوں پر عمل کرنے کے لیے حضرت تشریف فرما رہتے تھے اور ہر رکوع میں کہتے تھے رکوع پڑھو اور ہر ایک رکوع کی نگرانی کرتے تھے. اس رکوع میں 8 سنتیں پوری اس پر عمل کرنے کی عملی مشق کراتے تھے. یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے. طالب علم آیا ہے کہ لیے علم کی جستجو میں اور عمل کی جستجو میں، تو دونوں چیزوں کی تلاش اس کو یہاں ہوتی ہے اور دونوں چیزوں کا انتظام یہاں کیا گیا ہے. جہاں ایسا انتظام ہو کہ علم کی جستجو بھی پوری کی جاتی ہو اور عملی طریقہ بھی سکھایا جاتا ہو، وہ مدرسہ قابل توجہ ہے امت کے لیے یا نہیں چاہیے. امت کے ہر فرد کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے بھی جو تعاون کر سکتا ہو مدرسوں کا تعاون کرنا چاہیے. اہل مال اپنے مال کے ذریعے سے اس کی امداد کریں، اس کا تعاون کریں.
اہل وجاہت اپنی وجاہت کو استعمال کر کے مدرسے کا تعاون کریں. جس طرح جو تعاون کر سکتا ہو. مدرسے میں کام ہو رہا ہے, غریب آدمی بجائے مزدوری لینے کے مفت آ کر مدرسے میں کام کرے, یہ اس کا تعاون ہوگا. اور جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے, نہ پیسہ دے سکتا ہے, نہ مزدوری کر سکتا ہے, تو کیا وہ ایسے کاموں میں شرکت سے اور ایسے کام کے ثواب کے کاموں سے محروم کر دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. اس کے تعاون کا طریقہ ہے, وہ بھی اس عدد میں شامل ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ مدرسے کے لیے دعا کرے, مدرسے کے منتظمین کے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. طلباء کے لیے دعا کرے کہ جو طلباء علم کی اور عمل کی جستجو کے لیے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی طلب کو پورا کرے, اخلاص کے ساتھ ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہاں سے جب جائے تو اس کی نشر و اطاعت کی بھی توفیق ہو, اساتذہ کرام کو صحیح تربیت کی توفیق ہو. اخلاص کے ساتھ وہ طلباء کرام کی تربیت کرے. دعا کرنا کیا خرچ ہوتا ہے؟ اس میں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے. اہتمام کریں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اگر دعا کریں تو اقرب اجابت ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ قبول ہوں گے. تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مدرسے کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے. اور جو تعلیمی سلسلہ یہاں جاری ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھیں اور استفادہ کرنے والے استفادہ کریں. اور جتنے تعاون کرنے والے جس نوع سے کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرما لیں. یہ معمولی دعا ہوئی. تو غریب آدمی جو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ اس طرح کے تعاون کر سکتا ہے. اور تعاون ضروری ہوا مدرسے کا یا نہیں, سمجھ میں آ گئی بات اس کی طرح. تو جہاں قرآن پاک کی بھی تعلیم دی جاتی ہے, حدیث کی بھی تعلیم دی جاتی ہے, طریق سنت کی عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے, علم بھی سکھایا جاتا ہے, تو اس کی طرف ہماری ہر طرح سے توجہ کی ضرورت ہے. اور ایک کم سے کم درجہ بتا دوں, ایک اس سے بھی کم تر درجہ ہے جس میں محرومی نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مخالفت نہ کرے. خوب سمجھ لیجیے اچھی طرح. اعلیٰ درجہ تو ہے تعاون کرنا, اور تعاون کی مختلف صورتیں بتائی گئیں. کمزور ترین شخص کے لیے بھی طریقہ بتا دیا کہ اپنا تعاون اس میں اس طرح کر سکتا ہے, وہ اس کار خیر میں اس طرح حصہ لے سکتا ہے. پھر اور اس سے بھی کم درجہ بتایا گیا, وہ یہ ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کی اجتماعاً یا انفراداً کسی طرح بھی اس کی مخالفت نہ کرے تو بھی وہ محروم نہیں ہوگا. ورنہ مخالفت کرنے والا تو محروم ہے, اور وہ خود محروم ہو کر کتنوں کو محروم کرے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں. جہاں تک اس کی نشست و برخاست ہوگی, جہاں تک اس کا چلنا پھرنا ہوگا اور نشستیں ہوں گی, وہاں تک محرومی ہی کا سامان پیدا ہوگا. اور جتنے لوگ ایک شخص کی محرومی کی وجہ سے محروم ہوں گے, وہ ان سب کی محرومی کا وبال بھی اس کے اوپر آئے گا. سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت বললেন আমি নামাজের কথা উদাহরণস্বরূপ বলেছি. প্রত্যেকটা ইবাদতের এইরকমই ব্যাপার আছে যে তার পুরো ব্যাখ্যা বিস্তারিত আমরা হাদিসেই পাব. হাদিসের ভান্ডারে সমস্ত ইবাদতের তরিকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বা করে লিখে দিয়েছেন. آپ اپنی زبان مبارک سے بتائیں گے, کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے, اس کی اصلاح فرمائیں گے, صحیح عمل کر رہا ہے تو خاموشی اختیار کریں گے. یہ سب طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہیں. اس کو حدیث کہا جاتا ہے, تقریر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تمام سب ذخیرہ قرآن پاک میں نہیں ہے, بلکہ سب ذخیرہ حدیث پاک میں. اس لیے حدیث پاک کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے ضروری ہوا یا نہیں ہوا. ایک بہت موٹی سی مثال ہے, ایک حدیث روایت, مشہور روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک حصے میں تشریف فرما تھے, اور ایک صحابی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ تشریف لائے, اور کی نماز کا وقت ہوگا اور جماعت ہو چکی ہوگی, اس کے بعد میں حاضر ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے آ کر مسجد کے ایک حصے میں نماز پڑھی. انہوں نے آ کر نماز پڑھی. نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. آپ کی نظر مبارک ان کی نماز پڑھنے کی حالت میں ان کے اوپر پڑی.
وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھا کہ نماز پڑھ۔ جب وہ اپنی نماز پوری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے